ناظرین، آج میں جس مغلیہ چشم و چراغ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، میں یوں کہوں کہ بدنام اور بدکار زمانہ تو غلط نہ ہوگا۔ ایسا بادشاہ جس نے بے حیائی کی تمام حدیں پار کر دیں اور جس نے نہ صرف مسلمانوں کے کردار کو داغدار کیا بلکہ اسلام کی عزت کا جنازہ نکالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تجسس اور سسپنس سے بھرپور ایک ایسا حیرت کدہ جہاں انسان کی عقل سلیم بھی موقوف ہو جائے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری جنید احمد بغدادی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل پراسرار جہاں۔ کچھ لوگوں کی داستانیں تاریخ میں اس طرح رقم ہوتی ہیں کہ انہیں مٹایا نہیں جاتا اور کچھ لوگوں کی تاریخ کو بھلایا نہیں جاتا۔ ناظرین، اس بادشاہ کا نام محمد شاہ رنگیلا ہے، لیکن اس کے کرتوتوں کی وجہ سے میں اس کو صرف شاہ رنگیلا ہی کہوں گا، کیونکہ شاہ رنگیلا کے نام کے ساتھ لفظ محمد جوڑ کر بولنا میرے نزدیک گناہ کبیرہ ہے۔ مسلمانوں کا وہ دور قرون اولیٰ کا دور، ایسا دور جہاں مسلمانوں کے ایک بار قدم پڑ جاتے وہاں لوگ بھی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہوتے چلے جاتے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا کردار، ان کی گفتار، ان کے انداز، ان کی حیا، ان کے عمل اور دین سے محبت لوگوں کو مجبور کر دیتی کہ انسانیت سے ناواقف اور ترسے ہوئے لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہوتے چلے گئے، اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام نے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کر لیا، کیونکہ اسلام کے پاس تعلیم یافتہ باحیا اور با اثر قیادت موجود تھی۔ لیکن اس کے برعکس یہ بھی دور آیا کہ جب ایسے بادشاہ بھی آئے کہ جنہیں یاد تو دور کی بات زبان سے نام لینا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ میری مراد شاہ رنگیلا ہے۔ شاہ رنگیلا ایک ایسا بدکار انسان تھا کہ جس کی تاریخ کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ اپنے محل میں بے حیائی کا مکمل سر و سامان تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں یہ بھی اعلان کروایا ہوا تھا کہ سلطنت میں جتنی بھی خوبصورت عورتیں ہیں وہ سب میری ملکیت ہیں، اور اگر کوئی آدمی ان سے شادی کرے یا اس کی امانت میں خیانت کرے تو ایسا کرنے والے کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حالت تو اس کی یہ تھی کہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا اور اپنے محل کی تمام کنیزوں کو برہنہ رہنے کا سخت حکم جاری کرتا تھا، اور یہ جب چاہتا محل میں کہیں بھی یا کسی جگہ پہ کنیزوں کے ساتھ سرعام جنسی زیادتی شروع کر دیتا، اور یہ بھی نہ دیکھتا کہ اس کے پاس وزیر، مشیر یا عورتیں موجود ہیں، سرعام کتوں کی طرح شروع ہو جاتا۔ شراب اور شباب اس کا دین اور ایمان تھا۔ کبھی کبھی یہ اپنے وزراء کو حکم دیتا کہ عورتوں کا لباس پہن کر پاؤں میں گھنگرو ڈال کے میک اپ کر کے شاہ رنگیلا کے سامنے ڈانس کرے۔ ہر روز رات کو نیا قانون بناتا اور صبح ہوتے ہی قانون کو ختم کر دیتا۔ جیل سے تمام مجرم قیدیوں کو رہا کر دیا اور اس کے بدلے میں غریب عوام کو جیلوں میں ڈال دیا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کے علاوہ امور سلطنت یہ عورتوں کے ننگے بدن پہ لیٹ کر سنتا تھا۔ جب بھی شاہ رنگیلا اپنے تخت پر بیٹھتا تو دائیں اور بائیں کھڑی برہنہ عورتوں کی چھاتیوں کو پکڑ پکڑ کر اپنے تخت کی طرف جاتا اور اسی طرح ان کی چھاتیوں کو پکڑ پکڑ کر تخت سے نیچے آتا۔ شاہ رنگیلا محل میں سرعام پیشاب کر دیتا۔ اس کی رعایا کو اس کے کتے کرتوتوں پر مجبوراً واہ واہ کرنا پڑتی۔ الغرض کہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا کہ جس کا بیان اچھے الفاظ میں کیا جائے۔ نشے کی اس کیفیت نے اس کو اتنا بوکھلا دیا کہ جب اس کی سلطنت پر حملہ ہوا تو یہ اس وقت بھی نشے کی حالت میں تھا، اور اس کے فوجی جنگ و جدل سے ناواقف تھے، جنگ کرنے کے لیے اپنی توپیں ہی بھول گئے اور خالی ہاتھ میدان جنگ پہنچ گئے۔ تو خدا ایسی قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود نہ بدلے، اور شاہ رنگیلا کی موت بھی اسی طرح نشے کی حالت میں ہوئی۔ اسی لیے آج مسلمان پستی اور زوال کا شکار ہیں۔ ابھی تک ہمارے اخلاق درست نہیں ہوئے۔ شراب کا ایک قطرہ انسان کے جسم میں چلا جائے تو 40 دن نماز، روزہ، دعا اور کسی قسم کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔
اگر انسان نشے کی حالت میں مر جائے تو ایمان کی نہیں بلکہ بے ایمانی کی موت مرتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کریں۔ جس طرح ہمارا دین پاک اور مقدس ہے، اسی طرح ہمارا عمل بھی ہو، تاکہ جب بھی کوئی تاریخ کے جھرونکوں میں جھانکے تو اسے سنہرے الفاظوں کی تحریر ملے جو مسلمانوں نے رقم کی ہوئی ہو۔